جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا موجود ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید فراست شاہ صاحب جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے، اور میری دائیں طرف تشریف فرما ہیں ڈاکٹر اسامہ رضی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ تو میں بلا تاخیر درخواست کروں گا امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اس کا ایکو کم کر دیں۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں ساتھیوں، آپ کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس 2 دن سے جاری ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایک طویل غور و خوض کے بعد ایک قومی ایجنڈے کو میڈیا اور پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ قومی عوامی ایجنڈا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ایجنڈا ہے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن بھی ہو سکتا ہے، مایوس لوگ امید سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ایک شدید مشکل میں ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ 76 سال آزاد ہونے کے باوجود ہم مختلف قسم کے غلامی کے شکنجوں میں ہیں۔ یہ غلامی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے، اور یہ غلامی ہماری اندرونی غلامی بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس پورے نظام پر طاقتور لوگوں کا قبضہ ہے، جاگیردار، سرمایہ دار، فوج کے جرنیل، بیوروکریٹس، یہ ایک اکٹھ ہے جس کے نتیجے میں 76 سال سے پاکستان کے عوام آگے نہیں بڑھ پاتے، پاکستان ترقی نہیں کر پاتا، اور اس شکنجے سے نہیں نکل پاتا۔ ان میں سے ایک سینئر پارٹنر ہوتا ہے، ایک جونیئر پارٹنر ہوتا ہے، یہ سب آپس میں اشتراک کر لیتے ہیں، یہی پارٹیوں میں اپنی انروڈز بنا لیتے ہیں، اور یہی لوگ اس پورے نظام کے اوپر قابض ہیں۔ آپ جس فیلڈ میں دیکھ لیں اس وقت آپ کو یہی ایک طبقہ جسے ہم اشرافیہ کا طبقہ کہتے ہیں، مراعات یافتہ طبقہ کہتے ہیں، وہ نظر آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بنیادی ایجنڈا، پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، دستور کے مطابق اور آئین کے مطابق ملک چلنا چاہیے، اور پاکستان کا آئین وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس میں ہر ایک کا اختیار اور اس کی حدود متعین ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی پاکستان کی کہ یہ ڈاکومنٹ ایک تیار ہو گیا۔ اس میں بیوروکریسی کا، عدلیہ کا، اس میں پارلیمنٹ کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، سب کا ایک پورا حدود اربہ بھی ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کے فرائض بھی ہیں، ان کی لمیٹیشنز بھی ہیں۔ اگر آئین کے مطابق پاکستان چلے گا تو سب کے لیے بہتر ہے، تمام اداروں کے لیے بہتر ہے، عوام کے لیے بھی بہتر ہے، بیوروکریسی، عدلیہ اور سیاستدانوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور جب آئین کو بار بار پامال کیا جائے گا اور قبضہ اپنا قائم کر دیا جائے گا تو خود ادارے بھی تباہ ہوتے ہیں اور پاکستان بھی پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چند لوگ اداروں کو بھی یرغمال بنا لیتے ہیں اور ملک کی سیاست کو بھی یرغمال بنا لیتے ہیں۔ یہ رویہ اب ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے عوام میں شعور کی سطح ہر گزرتے دن کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا ہے، اور فارم 47 کی بنیاد پر ایک جعلی حکومت کو مسلط کر دیا گیا۔ ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کے عوام اس جعلی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ فارم 45 کا بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس موقع پر، جب پوری قوم میں ایک کنسنسس موجود ہے، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے، ایسے موقع پر اگر کوئی ری الیکشن کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہی کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے گا کہ جو نئی ڈیل کر کے نئی جوڑ توڑ کریں گے۔ اس لیے فارم 45 والا بنیادی ڈاکومنٹ جو موجود ہے، اس کی بنیاد پر پورے پاکستان میں فیصلہ ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس میں سپریم کورٹ کو پیش قدمی کرنی چاہیے،
اور یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ جس کو اس نے رائے دی ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، یہ تیرا اور میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اور ظاہر ہے اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو یہی سب کچھ ہوگا جو تماشا اس وقت ملک میں ہو رہا ہے۔ اور جس طرح کی یہ حکومت ہے، یہ جتنے بھی دعوے کر لیں اور جتنی پریزنٹیشن دے دیں کہ $10 بلین آ گئے اور $25 بلین آ گئے، ہم جانتے ہیں ان کے $1 بلین کے اوپر کس کا اعتماد ہے، اور ان کے یہ اعلانات پہلے بھی ماضی میں جو ہوتے رہے تو آج تک ہمیں کیا ملا ہے۔ اس لیے یہ قوم کو دھوکہ نہیں دیں، بلکہ اگر ذرا رتی برابر بھی اخلاقی جرت ہوتی ان پارٹیوں میں جو نون لیگ اور پی پی کی صورت میں ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیاں جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، تو یہ خود ہی راستہ چھوڑ دیں اور کہہ دیں کہ جناب فارم 45 پر حکومت بنا دیجیے۔ لیکن اگر اتنی حیا ہوتی تو یہ اس طرح سے آتے کیسے؟ تو اس کے لیے عوام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ہم سب کو مل کر ایک پرامن سیاسی مزاحمت کرنی پڑے گی جس کے نتیجے میں یہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں۔ اور ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ ایسے موقع پر جب قوم میں کوئی کنسنسس پیدا ہو رہا ہو تو وہ کوئی دوسری بات شروع کر دیں۔ تو اس لیے ایسے سارے لوگوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ رائٹ ٹائم ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخابات کا نظام ہو۔ یہ الیکشن کمیشن کہ جو اس وقت جو ہے اپنی ساکھ کھو چکا ہے، اس کی کیا ساکھ رہ گئی ہے؟ ایک نیا الیکشن کمیشن وجود میں آنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس وقت ہماری ووٹر لسٹ 20 سے 30% جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ جہاں پر ووٹ ہوتا ہے وہاں پر بندہ رہتا نہیں ہے۔ شہروں میں تو خاص طور پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں۔ تو اس طرح کا پورا نظام بنایا ہوا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس میں عدلیہ کی انوالومنٹ ہونی چاہیے، اس میں الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ ہونا چاہیے، آزاد خود مختار۔ تو الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے ملک کو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قومی ایجنڈے میں ہماری ترجیحات میں نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کی امپاورمنٹ کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، اور ان کی امپلائمنٹ کے لیے، اور اسی طرح سے ان کی پازیٹو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پورا ایک لائے عمل ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے پاس اس کا پورا ایک ویژن بھی موجود ہے، اور اپنی حیثیت میں الحمدللہ ہم نوجوانوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کو صحت مند تفریح فراہم کرنے کے لیے ایک کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جماعت اسلامی چند برسوں میں 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی فری ایجوکیشن دے گی انشاءاللہ۔ پورا اس کا نیٹ ورک بنو قابل پروگرام کے تحت ہے۔ لیکن یہ تو ایک پارٹی کا کام ہے، اختیار اور اقتدار تو حکومت کے پاس ہے، وسائل ہمارے ٹیکسوں کے پیسے تو ان کے پاس ہیں۔ تو یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ تعلیم کے میدان میں اس وقت جو کچھ زیادتی ہے، پاکستان میں ایک طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے۔ پاکستان میں تعلیم برائے فروخت ہے، آپ جتنے پیسے دے سکتے ہیں دیں اور اتنی تعلیم خرید لیں۔ غریب اور متوسط طبقے سے تعلیم یہ چھینتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ لہذا اس تعلیم کے تحفظ کے لیے ہم عوام کو موبلائز کریں گے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی ترجیح میں، قومی ایجنڈے کی ترجیح میں رکھتی ہے کہ تعلیم کا تحفظ ہونا چاہیے، اور ملک بھر میں ایک نظام ہونا چاہیے، اشرافیہ کا، مڈل کلاس کا، غریب کا علیحدہ علیحدہ نظام نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو اپرچونٹی دو، پھر جو جتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری اس وقت شدید بحران کا شکار ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں یونٹس بند ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے صنعت کار ہیں کہ جو مایوس ہو کر پھر اپنا سرمایہ باہر منتقل کرتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی آپ نے امکانات نہیں چھوڑے، یوٹیلیٹیز آپ نہیں دیتے، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، سہولتیں فراہم نہیں کریں۔ 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، لیکن بدترین نظام ہے صوبہ سندھ میں۔ انڈسٹری کو جتنا برباد کرتی ہے یہ صوبہ سندھ کی گورنمنٹ، اور یہ صوبہ سندھ کی گورنمنٹ نہیں ہے، صدر مملکت اس وقت وہیں سے ہیں، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے۔ یہ پیپلز پارٹی بھی بہت زبردست طریقے سے پلے کرتی ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ سب ایک ہیں۔ وہ قوم کے سامنے لاؤ نہ کہ کون ہے جو پاکستان کو بدترین حالات میں $1 بلین کا نقصان پہنچا رہا تھا۔ ابھی آپ کشکول لے کر گھومتے پھر رہے ہیں، ڈالروں کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور جو ڈالر ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے آپ جعلی طریقے سے امپورٹ کر کے جو ہے وہ منافع کماتے ہیں، 100 ارب روپے کھا جاتے ہیں منافع کے، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ تو پاکستان کو لوٹنے کا، کھسوٹنے کا طریقہ ہے۔
اس ظالم ٹولے کے اوپر تو ہم پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو، اپنے قوم کے مستقبل کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے زراعت کے شعبے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے جو یہ لوگ نہیں کر رہا ہے. اس کے لیے بھی ہم اپنے اس قومی ایجنڈے کا اس کو حصہ بنا رہے ہیں اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے کام کریں گے.